اٹ واز ٹھیک ہے. یہ دعا کی ایکسپلینیشن تھی بیسیکلی جو استاذہ کر رہی تھی نا، اس دعا کی ایکسپلینیشن تھی. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا ایک سبجیکٹ وہ بھی ہے، اس میں ہم قرآنی اور مسنون دعاؤں کی ایکسپلینیشن کریں گے اور آپ کو دعائیں یاد کروائی جائیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ سب چیزیں ہیں ابھی جو آپ کو ہر چیز نہیں لگ رہی اور ہر چیز کا آپ لنک پوچھتے ہیں نا، ان شاء اللہ تعالیٰ 2-3 سال کے بعد آپ سب لوگ اس چیز سے فیملیئر ہو جائیں گے. چلیں اگلے سیشن کو ہم ایک ہی اسٹریچ میں انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. اب تو بریک نہیں چاہیے نا، اچھی بریک ہو گئی نا لمبی والی. چلیں ٹھیک ہے. آج کا جو ہے ہمارا جو لیسن نمبر ہے 12 ہے، آیا نمبر 63 سے 75. جی نہیں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ 3 سال کے بعد آپ سب لوگ اتنے یوز ٹو ہو جائیں گے ویب سائٹس کو ایکسپلور کرنے میں. جو الہدا کی ویب سائٹ ہے نا، پھر آپ ہم سے نہیں ہمیں بتائیں گے کہ یہاں پہ یہ چیز ہے اور یہاں پہ یہ چیز ہے. ٹھیک ہے. جن کا بیچ میں نماز کا ٹائم آئے وہ کائنڈلی اپنا ریکارڈنگ پہ لگائیں اور جا کے نماز پڑھ لیں، کیونکہ اب آور اینڈ ہاف اور سو کچھ اس کے منٹس ہوں گے تو اس میں ہم بریک نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. چلیں آپ لوگ کھول لیجئے اپنے نوٹس، ریڈی ہو جائیں. ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سورہ البقرہ ہماری چل رہی ہے، جز ہمارا 1 ہے ابھی تک، اور لیسن نمبر 12. اس کی تو آپ کو دیکھیں ریکارڈنگ آن ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے نا 2007 کی. ٹھیک ہے. چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کا سبق تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، پانی کی دعا کی. کیوں؟ کیونکہ وہ صحرا میں تھے اور وہاں پانی نہیں تھا. اگر آپ کبھی صحرا میں ہوں تو کیا کریں گے؟ اللہ ہی کی طرف رجوع کریں. لیکن عموماً ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کی طرف دھیان نہیں جاتا، انسانوں کی طرف سوچتے ہیں. حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ چھوٹی مشکل ہو یا بڑی، چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی، فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالی بندے کی دعا کس طرح سنتا ہے، کیسے جواب دیتا ہے؟ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. یہ نہیں کیا کہ اسی وقت آسمان سے بارش برسنے لگے. کبھی بارش کی شکل میں بھی پانی آتا ہے، لیکن یہاں چونکہ وہ 1-2 دن کی بات نہیں تھی، انہیں کئی سال تک یہاں رہنا تھا اور مستقل طور پہ پانی کی ضرورت تھی، تو ان کی ضرورت کے مطابق انہیں جواب دیا گیا. یہ دعا کی قبولیت تھی. دعا کی قبولیت میں کیا کہا گیا؟ سبب اختیار کرو. اضرب بعصاک الحجر، پتھر پہ عصا مارو. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ دعا کرنے کے بعد کوشش چھوڑ نہیں دینی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام پر تو براہ راست وحی آتی تھی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تو وحی نہیں آتی، ہمیں کیا پتہ چلے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عام طور پر ہم دعا کی قبولیت کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے مانگا ہے وہ بس چھت پھٹ جائے گی اور اس میں سے نیچے آ گرے گا، اور یہ ہے دعا کی قبولیت. جبکہ دعا کی قبولیت ہی کا یہ حصہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں راستے سجھاتا ہے کہ اچھا اب یہ کرو، اب اس طرف کو چلو، اب ایسا کرو، اب ویسا کرو، اب ادھر کو مڑو. یہ جو دل میں خیالات آتے ہیں اور انسان کا دل کھلنے لگتا ہے اور اس کو مسائل کا حل نظر آنے لگتا ہے، بعض اوقات اسی راستے سے، بعض اوقات کسی اور راستے سے، یہ بھی قبولیت ہوتی ہے. کیونکہ دعا کی قبولیت صرف یہ نہیں ہوتی کہ وہی بعین ہی وہی مل جائے جو ہم مانگ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں. یہ بھی قبولیت ہے کہ انسان کو اللہ اس مشکل سے نکال دے، خواہ وہی دے کے یا کچھ اور دے کے.
اور یہاں جو بڑا سبق ہے وہ کیا ہے کہ دعا مانگنے کے بعد کوشش جاری رکھی جائے، کوشش شرط ہے. فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. شاید موسیٰ علیہ السلام نے اتنی باریکی کے ساتھ دعا نہیں مانگی تھی، انہوں نے تو صرف ایک جنرلی بات کی تھی کہ اللہ پانی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ اپنے بندے پر مہربان ہیں، فضل کرنے والے ہیں، تو بعض اوقات وہ بندے کی مدد، بعض اوقات کیا ہمیشہ ہی وہ بندے کی مدد ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ بندے کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کی مزید ضرورت کیا ہے. بعض اوقات ہم ایک چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے وہی چیز ہمیں دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ چیز ہمارے لیے زیادہ بہتر تھی جو ہمارے ذہن میں تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے دینے کا طریقہ اور انداز فرق ہوتا ہے اور زیادہ بہترین ہوتا ہے. اللہ اپنے بندے پہ ظلم کرنے والا نہیں. تو کتنی خوبصورت اجابت تھی، یعنی دعا کی قبولیت تھی. فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، صرف پانی نہیں ملا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تقسیم کے ساتھ بہترین طریقے پر پوری ضروریات کے مطابق 12 چشمے ملے. قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ کو اپنا مشرب معلوم ہو گیا. کیسے؟ یہ بھی لکھا ہوا تھا ہر سوراخ کے اوپر کہ یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں کا. اس کے بارے میں قرآن خاموش ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈالا اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے آگے تقسیم کر دیا ہو اور ہر ایک کو بتا دیا ہو کہ کہاں کہاں اس کو بیٹھنا ہے. جیسے آپ کے گروپس کے کمرے اور جگہ الاٹڈ ہیں کہ آپ کو یہاں بیٹھنا، آپ کو یہاں. تو یہ ترتیب اور تقسیم اور زندگی میں آرگنائزڈ ہونا جو ہے، اوقات کی تقسیم، مال کی تقسیم، تمام چیزوں کی تقسیم اور ہر ایک چیز کو اس کا حق دینا، یہ کامیاب زندگی کی علامت ہوتا ہے. اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو آرگنائز کریں، خود کو کریں اور دوسروں کو کریں جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ اپنے صرف خود کو نہیں، گھر والوں کو بھی ساتھ آرگنائز کریں، جتنے آپ کے ہاتھ آتے ہیں، جتنی آپ کی ذمہ داری. کیونکہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ہو تو ہی زیادہ بہتر طور پر کام کرتی ہے. کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا استعمال بھی اللہ کی اطاعت ہے. جب ہم کھا لیتے ہیں تو کبھی ہم نے سوچا یہ اللہ کا حکم ہے کھانا؟ بعض اوقات کھانے کو دل نہیں چاہتا نا، اور ہم نہیں کھاتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بیمار پڑتے ہیں. آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ اسلام میں کھانا بھی عبادت ہے. کیسے؟ کہ اللہ کا حکم ہے، سمپلی اللہ کا حکم ہے. اللہ کا کوئی حکم ماننا عبادت ہے. کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو. یہاں پر تو قید نہیں لگائی، ایک دوسری جگہ پر فرمایا ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو، حد سے زیادہ نہ کھاؤ، کھانے پر ہی دھیان نہ رکھو. کیونکہ عبادت کوئی چیز اسی وقت ہے جو وہ لمٹ کے اندر ہے. جو چیز بھی لمٹ سے باہر جانے لگے وہ عبادت نہیں، وہ پھر شیطان کی پیروی بن جاتی ہے. کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو، فساد میں تیزی نہ کرو. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کو کھانے پینے کو پورا مل جاتا ہے تو پھر اس کے اندر مستی آ جاتی ہے، بگاڑ آتا ہے. ہوتا نا ایسے، پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے اچھا اب سو جاؤں، اب کوئی اور مستی کا اور کوئی کام کروں. یعنی پھر اس وقت انسان کو عموماً اللہ کی فرما برداری سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کے کام یاد آتے ہیں. تو اس لیے کھانے پینے کی بات کر کے فوراً ایک چیز سے روک دیا گیا کہ دیکھو فساد نہ کرنا. فساد کیا ہوتا ہے؟ جی مسرت، بگاڑ، تخریب کاری، جو کس کا نتیجہ ہوتی ہے؟ جی انسان کے
نافرمانی کا نتیجہ ہوتی ہے. اور یہ صلاح کی ضد ہے، افساد بمقابل اصلاح. اس فساد سے مراد کیا صرف کوئی وسیع پیمانے پر باہر کی دنیا میں فساد، یا گھر کے اندر بھی کوئی فساد کی قسم ہو سکتی؟ جی، دو طرح کا فساد ہوتا ہے، ذہنی فساد اور عملی فساد. حسی اور مانوی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. عموماً کھانے پینے کا کام گھر پر ہی ہوتا ہے، تو کھا پی کر انسان گھر میں کیا فساد کر سکتا ہے؟ مثلاً عموماً آپ دیکھیے کہ جب کھانے کی میز پر بیٹھتے ہیں آپ، کھانا کھانے کے بعد پھر کیا شروع ہوتا ہے؟ گپ شپ شروع ہو جاتی. اور چلیے پارٹیوں کو دیکھ لیجئے، عموماً جو پارٹیز میں لوگ کھانے کو انجوائے کرتے ہیں نا، زیادہ بھی کھاتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کتنے لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کتنے لوگ پھر دوسروں کی غیبت اور برائیاں اور دوسروں کا مذاق اڑانا. اور عموماً انسان غافل ہو جاتا ہے. جس رب نے جو کچھ دیا وہ سب کچھ استعمال کرنے کے بعد اس کی شکر گزاری کی بجائے کچھ اور شروع کر دیتا ہے. تو عام طور پہ ہم یہ بھی کہتے ہیں نہیں، ہم تو شکر کرتے ہیں اور ہم کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہیں. اور وہ کون سی دعا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. الحمدللہ سب کو آتی ہے، لیکن یہ صرف زبانی شکر ہے. ٹھیک ہے، عملی شکر کیا ہے؟ کہ پھر اس کے بعد اللہ کی اطاعت کے کام کیے جائیں. پیچھے کھانے پینے کی بات ہوئی تو اگلی آیت بھی کھانے پینے سے متعلق ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. یہ ہے فساد. یہ فساد کی پہلی قسم ہے کہ انسان زبان سے تو الحمدللہ پڑھ لے، لیکن اس کے بعد شکوے شکایات شروع کر دے. جو ہے اس پہ نظر نہ ہو، جو نہیں ہے اس کی باتیں کی جائیں، اور اصل مقصد کو بھول کے لن نصبر علی طعام واحد. کبھی آپ ان گفتگوؤں کو ریکال کریں جو عموماً کھانے کی مجلس کے بعد ہوتی. اور کیا ہوتا ہے وہاں بیٹھ کے؟ تو نہیں، عام طور پہ گھر لوٹنے کے بعد جو نہیں ہوتا اس کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ کھانے میں یہ آئٹم مسنگ تھا. جی، عموماً جو فساد ہوتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے ہوتا ہے. اور یہاں پر اللہ نے ان کو جس مقصد کے لیے صحرا میں رکھا ہوا تھا اور جس رزق کا ان کے لیے بندوبست کیا، اس کے بعد ان سے کچھ اور مطالبہ تھا. بنی اسرائیل کو اللہ نے چنا تھا. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. وہ صحرا میں ٹریننگ ہو رہی تھی ان کی، وہ ٹریننگ پرپس کے لیے تھے وہاں. دیکھیے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا وہ جو 40 کا عدد ہے نا، اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ ہی کا حکم ہے. اب کوئی یہ سوال ایسے ہی جیسے کوئی کہے کہ ایک مہینے کے روزے کیوں فرض ہیں. ٹھیک ہے، یہ گنتی اور یہ تعداد اور یہ وقت، لیکن بنیادی طور پر 40 اس لیے کہ ایک پوری جنریشن وائپ آؤٹ ہو کے نئی جنریشن دنیا میں آ جائے. اب دیکھیں کہ 40 سال کا عرصہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بچے میچور ہو جاتے ہیں، اور جو جوان لوگ ہو جاتے ہیں وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور جو ذرا بڑی عمر کے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ وہ قوم، وہ حصہ بنی اسرائیل کا جو مصر میں فرعونیوں کی غلامی میں رہا ہے، وہ صاف ہو جائے، اور ایک نئی نسل وجود میں آئے جو وہاں پوری طرح تیار ہو کے، تربیت یافتہ ہو کر، صحرائی زندگی گزار کر نئے سرے سے وہ کام کرے فلسطین میں جا کر جس کے لیے اللہ نے ان کو یہ ساری عزت بخشی تھی.
جیسے صحابہ کرام کی ٹریننگ بھی ایک طرح سے صحرا میں ہوئی نا، اور پھر ان سے وہ کام لیا گیا جو عام لوگ نہیں کر سکتے، سخت جان اور سخت کوش بنانے کے لیے. جیسے اس دور کے مسلمان بھی مسلمان کہلانے میں اور اللہ سے اپنا تعلق ظاہر کرنے میں کوئی فخر نہیں محسوس کرتے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ دین ہمارا، یہ اپنا، یہ میرا نہیں، ایک اس سے لا تعلقی کا جو اظہار ہے اس میں لوگ فخر محسوس کرتے، مسلمان ہو کے بھی مسلمان نہیں کہلانا چاہتے یا نظر نہیں آنا چاہتے. تو یہاں ان کا بھی حال یہی ہے کہ بظاہر کہنے کو مسلمان ہیں کیونکہ بورن مسلم ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ وہ تعلق نہیں. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، جن کے دل اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کے رویے ظاہر میں، قول میں، عمل میں مختلف ہوتے ہیں اللہ کے معاملات میں بنسبت ان کے کہ جن کے دل سخت ہوتے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی آج یہ مضمون آ رہا ہے جس میں مزید یہ بات بہت واضح طور پہ سامنے آئے گی کہ ایک ہی طرح کے کام پر دو طرح کے ریاکشنز ہوتے ہیں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک مثلا واقعہ ہے، کوئی آپ کسی کی فوتگی کا واقعہ سنتے ہیں، کوئی فوت ہو گیا، کچھ لوگ سنتے ہیں تو وہ اپنی موت کو یاد کرنے لگتے ہیں، اور کچھ اور لوگ سنتے ہیں تو وہ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں کہ ہماری بلا سے کوئی ہوگا جو چلا گیا. فرق کیا ہے؟ اس دل میں فرق ہے. تو یہاں ان کے دلوں کی سختی کی بات ہے، اور دلوں میں سختی کیوں آتی ہے آگے بھی انشاءاللہ آئے گا. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں منافقین کے بارے میں کہ ان کے دل بیمار ہیں. جن کے دل بیمار ہوتے ہیں بنیادی طور پر وہ منافق ہوتے ہیں، اور جو منافق ہوتے ہیں ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حقیقی تعلق نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس سے وہ کوئی خوشی محسوس کرتے ہیں. اللہ کے ذکر، نماز اور دین کی کسی بات سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ ان کے لیے یہ سب کچھ ایک وبال جان ہوتا ہے. دعا مانگنے کا ان کو کوئی شوق نہیں ہوتا. کیا چاہتے ہیں ان کے حصے کی بھی دعا کوئی اور مانگ دے ان کے لیے. یہ خود نہیں جائیں گے اللہ کی طرف، کسی اور کو کہیں گے آپ بہت نیک ہیں، آپ کر دیں ہمارے لیے دعا. عموماً یہ رجحان ہوتا ہے نا. بندہ مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب مشکل پیش آئے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور منافق کیا کرتا ہے؟ خود نہیں رجوع کرتا، عموماً یہی طریقہ اختیار کرتا ہے. وہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ نبی ہیں، نیک ہیں، بس ان کا کام ہے وہ بیٹھ کے دعائیں مانگا کریں. دیکھیے یہ صرف بنی اسرائیل میں کانسیپٹ نہیں، یہ آج کے مسلمانوں میں بھی یہ کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے. کچھ لوگ بھرپور طریقے سے دن رات ایک کر کے اپنی دنیا کمانے بنانے میں لگے ہوئے، ان کو صبح سے شام تک کوئی فرصت نہیں کہ وہ اللہ کو یاد کریں یا نماز پڑھیں یا دین کے لیے کوئی بھی چھوٹی سی بھی قربانی کریں. وہ اپنی زندگی کا مقصد کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں دنیا میں ہائی اچیورز بننا ہے، اور جہاں تک دین کا معاملہ اس کے لیے انہوں نے کچھ لوگ مخصوص کر رکھے ہیں جو یا مسجدوں میں بیٹھے ہیں یا کوئی قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں یا کوئی دین خدا رسول کا نام لیتے ہیں. تو خانوں میں بانٹ رکھا ہے نا ہر چیز کو. جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کس خانے میں کوئی دین والا بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ اور اسے کہو آپ ہمارے لیے دعا کر دو. جی یہ پیر مریدی وغیرہ سب یہی چکر ہے. انہیں کسی بزرگ سے یا کسی دین والے سے کوئی حقیقی محبت نہیں ہوتی، وہ ان سے بھی تعلق رکھتے ہیں صرف کام نکلوانے کا. جیسے دنیا میں دنیا کے کام نکلوانے کے لیے لوگ رکھے ہوتے ہیں نا، لوگوں سے کنیکشن بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ مشکل پیش آئی تو اس سے رابطہ کرنا ہے، وہ مشکل پیش آئی تو اس سے کرنا ہے. تو دین کی کوئی مشکل پیش آئی تو کسی دین والے کے پاس چلے جائیں گے. اللہ سے کوئی کام ہوگا تو دین والے کے پاس جا کے تم ہماری سفارش آگے کر دو. استخارہ بھی کسی اور سے کرواتے ہیں، بیٹی آپ کی ہے اور فیصلہ کوئی اور کرے گا کہ اس کی شادی کہاں ہونی چاہیے. عقل میں بھی نہیں آتی نا یہ باتیں. بہرحال لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض. اب جو دنیا کا معاملات ہے ان میں ڈیٹیل دیکھیں آپ، ان کی تفصیلات دیکھیے. مما تنبت الارض، دس از کنڈیشن نمبر 1 کہ وہ زمین سے ہی نکلی ہوئی ہو.
اب مزید آسمان سے نہیں کوئی چیز چاہیے. جی ہاں. اور آپ دیکھیے کہ کتنی ڈیٹیل کے ساتھ انگریڈینٹس بتائے ہوئے ہیں. من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، چھوڑا کچھ نہیں. مین انگریڈینٹ سارے موجود ہیں. موسیٰ علیہ السلام اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. اور یہ صرف کھانے پینے کے معاملے میں نہیں، ہم سب کو عام زندگی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، خصوصاً اپنے اپنے کاموں اور کوششوں کے بارے میں، مثلا اپنے وقت کے استعمال کے بارے میں. وقت جو ہے یہ کرنسی ہے ہمارے پاس. وقت کیا ہے؟ ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی. جب آپ اپنا وقت بیکار چیزوں میں ضائع کر رہے ہوں تو اس وقت یہی آیت پڑھ لیا کریں، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. کیا دیکھے کیا خرید رہی ہوں؟ اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا ذہن، اپنا ٹیلنٹ کس کام میں لگا رہی ہوں؟ اپنی قدر پہچانے، اپنی صلاحیتوں کو پہچانے. اللہ نے بات کو سمجھے کہ اللہ نے آپ کو کیا خاص ٹیلنٹ دے رکھا ہے، کس کام کے لیے بنایا ہے، اور آپ کس کام میں وقت گزار رہے ہیں، کہاں وقت لگا رہے ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے اور ہم بالکل ایک غیر ضروری کام کو لمبا کیے جاتے ہیں. اچھا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نماز کے لیے وقت کم رہ جاتا ہے. اب مثلا اگر آدھا گھنٹہ ہے مغرب کی نماز کے لیے اور اس میں سے آپ نے 15 منٹ کسی سے فون پہ باتیں کرنے میں گزار دیے، تو باقی 15 منٹ میں جو نماز آپ پڑھیں گے وہ کیسی ہوگی؟ آپ نے کیا بدل کے کیا کیا، کس چیز کے بدلے کیا کیا؟ اسی طرح مثلا کلاس ہو رہی، پڑھنے سیکھنے کا وقت ہے، آپ باہر نکل کے کسی سے باتیں شروع کر دیں. قرآن چھوڑ کر آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت میں؟ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیونکہ قرآن کے بارے میں کیا کہا گیا؟ هو خیر مما یجمعون. بعض اوقات چھوٹی چھوٹے مسائل پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ قرآن کی کلاس چھوڑ دیتے ہیں. یہ وقت آپ نے عہد کیا تھا، مقرر کیا تھا کہ میں اس کام میں لگاؤں گی، اب آپ کو اس سے حقیر درجے کے، کمتر درجے کے کام یاد آ گئے اور آپ اس کو بدل کر اس ٹائم کو اس کام کے بدلے کسی اور کام میں لگا رہے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں. اور اس کا مطلب نہیں کہ صرف عبادت کے اوقات کو بدل دینا. اسی طرح جیسے آپ کی نیند کا وقت ہے، اگر نیند کے وقت کو آپ فضول باتوں میں گزاریں، بعض اوقات صرف فضول قسم کی گپ شپ، کوئی اس کا مقصد نہیں، کوئی مطلب نہیں، اس وقت بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے وقت میں اپنی نیند پوری کریں تاکہ پھر عبادت کے وقت میں اٹھ سکے صبح. کیونکہ اس وقت کا نقصان وہاں جا کے ہوگا. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. یہ ایک میزان اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، اپنی ساری روٹین کو اس میزان پہ پرکھیں، کس چیز کے بدلے کیا لے رہی ہوں، کیا کرنے کا وقت ہے اور کیا کر رہی ہوں. مال خرچ کرنے کے معاملے میں، عام مال یعنی روپیہ پیسہ آپ کا جو بھی ہے، کچھ بھی کوئی بھی مال ہو، تو جب آپ بازار لے جاتے ہیں تو ہر جگہ تھوڑی پھینک دیتے. نفع مند تجارت کس کی ہوتی ہے؟ کون سمجھتا ہے کہ میں نے نفع فائدہ اٹھایا؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کم پیسے دے کے زیادہ اچھی چیز لی. جی ہاں، بہت اچھا ڈسکاؤنٹ لیا، زیادہ جگہ زیادہ بہتر چیز خریدی. تو بالکل اسی طرح باقی چیزوں کے بارے میں بھی سوچیں، کیا دے کے کیا لے رہی، وقت کہاں لگا رہی ہوں، مال کہاں لگا رہی ہوں. اور اگر ہم اپنے مال سے صرف دنیا ہی خریدے چلے جا رہے ہیں، سوچیے ذرا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ایک کے بعد ایک کپڑا خرید لیتے ہیں، ایک کے بعد ایک چیز خریدے چلے جاتے ہیں اور اٹھا سٹور بھرے چلے جاتے ہیں. حالانکہ وہی مال اگر اللہ کے راستے میں دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ کل اللہ کے ہاں بہتر بدلہ پاتے. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں مالدار اور کچھ ہوتے ہیں مال کے چوکیدار.
مالدار وہ ہیں کہ جو کماتے ہیں اسے اپنی ذات پہ ضرورت پہ خرچ کرنے کے بعد اللہ کے پاس جمع کراتے ہیں، وہ مالدار رہتے ہیں، کیونکہ وہ ڈپازٹ کر رہے ہیں نا. کیسی جگہ؟ عند ربکم، محفوظ جگہ پر ڈپازٹ کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، جب وہ مالدار لوگ ہیں. اور کچھ ہے مال کے چوکیدار. چوکیدار کون ہے؟ کہ جو جمع کر رہا ہے دنیا میں اور پھر اس کی حفاظت میں لگا ہوا ہے، چوکیداری کر رہا ہے نا. اب کیا ہے، یہ جس کی آپ چوکیداری کر رہے ہیں نا، یہ آپ نے نہیں استعمال کرنا، یہ اوروں نے فائدہ اٹھانا ہے اس سے. آپ صرف چوکیداری کرتے رہ گئے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا. جو آپ صحیح جگہ نہیں لگاتے وہ آپ کا نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم. جاؤ پھر دنیا میں گھومو پھرو، کھاؤ پیو، مزے کرو. اگر دنیا چاہیے تو میرے پاس دعا کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. ایسا کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ذلت و مسکنت. وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب، کیونکہ ایسے لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، کیونکہ بے حسی بڑھ جاتی ہے نا. ابھی آپ دیکھیے بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ایک کھانے کی بات. مطالبہ کیا تھا؟ ساگ پیاز چاہیے. کوئی اتنی بڑی بات ہے؟ ساگ پیاز ہی تو ہے. دیکھنے کو کتنی انوسنٹ سی ڈیمانڈ ہے، لیکن ریزلٹ اینڈ آپ دیکھیں نتیجہ کیا نکلا اس کا. کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص صرف لطف کی خاطر زندگی بسر کرتا ہے، خواہ وہ کھانے پینے کا ہو یا اور زندگی کے صرف لطف ہی کی تلاش میں یا مزے ہی کی تلاش میں رہتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ان شہوات سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. اور جب دل سخت ہوتا ہے تو پھر انسان اللہ کی ناراضگی کے کام کرنے لگتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا غضب آتا ہے. اور جب غضب آتا ہے تو پھر انسان اور غلط کام کرتا ہے، ہدایت کے راستے بند ہوتے ہیں، نیکی کا شوق ختم ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی آیات کا بھی دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اور انسان اتنا دلیر ہو جاتا ہے کہ نیکی کا حکم دینے والوں کو بھی قتل و غارت سے نہیں شرماتا، اور یوں انسان حد سے آگے بڑھ جاتا ہے جس کا انجام سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں ہوتا. اور یہ کرنے والے کون تھے؟ کون تھے یہ سب؟ وہ کون تھے؟ پیغمبروں کی اولاد اور بڑے اس دور کے مسلمان تھے. آج ہم سمجھتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، ہمیں کیا مشکل. ایسا ہی ہے نا، لا الہ الا اللہ پڑھ کے جنت کے دروازے کی چابی تو ہم نے رکھ لی اپنے پاس، جب پہنچیں گے کھول لیں گے، یہی سمجھتے ہیں نا. حالانکہ یہ غضب کس پر ہوا؟ اس وقت کے مسلمانوں پر. یہ ذلت و مسکنت کس پہ آئی؟ اس وقت کے مسلمانوں پر. اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس کا حل بتایا گیا. تم کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، تم سے کیا مطلوب ہے؟ ایمان اور عمل صالح. کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، ایمان اور عمل صالح ضروری ہے. جب تک وہ نہ کرو گے نہ کسی پیغمبر کی اولاد ہونا کام آئے گا اور نہ کسی مسلمان گروہ سے ہونا کام آئے گا. اس بھول اور غلط فہمی سے باہر آ جاؤ. حبتہ کا مطلب تو اوپر سے نیچے آنا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ پہاڑ پہ کھڑے تھے جاؤ نیچے گرو، یہ نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک عظیم کام کے لیے چنا. جی ہاں، موسیٰ علیہ السلام سے کہے اللہ نے ایک عظیم کام کے لیے انہیں چنا. جب انہوں نے دین چھوڑ کے دنیا چاہی تو کہا، جیسے وہ کہتے ہیں نا پستی کی طرف، جب آپ کسی کو ناراضگی سے غصے سے کہتے ہیں دور ہو جاؤ تو کیا کہتے ہیں؟ میں یہ بولنا نہیں چاہ رہی تھی. اہبطوا، یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے اذهبوا، جاؤ، ادخلوا، کچھ بھی کہا جائے، لیکن اہبطوا. اصل میں قرآن میں بس اتنا ہی ذکر ملتا ہے، اس لیے اس سے آگے میں اس کی کچھ بھی تشریح اپنے پاس سے نہیں کر سکتی. روایات اور کہانیوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اس طرح وہ اترتے پھر یوں ایسا ہوتا اور ویسا ہوتا ہے، لیکن مجھے اس کی کچھ دلیل نہیں ملی، اس لیے میں نے کوٹ نہیں کیا. اگر وہ ایمان لائیں اور نیک کام کریں، یہاں ایمان
باللہ اور بالیوم الآخر کی صرف بات کی گئی ہے. صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میرے بارے میں سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا. تو آپ پر ایمان لانا ضروری ہے، جس کی وضاحت حدیث سے ہو رہی. یعنی یہ آیت جو ہے ایمان کی تفصیل نہیں بتا رہی، یہ آیت مقصد بتا رہی ہے کہ نجات کے لیے کسی خاص گروہ سے ہونا کافی نہیں، نجات کے لیے ایمان اور عمل صالح ضروری ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں جو کہا گیا کہ جو ایمان لائے اور جو اور اس سے مراد امت محمد، اور پھر کہا گیا کہ وہ ایمان لائے اور عمل صالح کرے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر